الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم قال اللہ تبارک وتعالی محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد اللہم صلی علی محمد وعلی بنات محمد اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا تھوڑی سی کو کم ہے، جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج کی یہ خوبصورت کانفرنس، تقریب، محفل آپ حضرات کے یہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک بہت بڑا نام مسند صدارت پر براجمان ہے حضرت مولانا الیاس چنگیوٹی دامت برکاتہم۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، اور مولانا مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی، میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ایک عقیدت اور عقیدے کا امتزاج سنیے۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہی، آپ لوگ مجھے سنیں گے، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہی کونوں مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے اشک روا رہتے ہیں، اور بابا جی خود سے بنتی نہیں، جب اس سے بنی ہوتی ہے اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سر جس پہ جھک نہ جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اللہ یہ حضرات تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، اور دیکھ لیجئے آپ بھی، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں۔ پہلی حاضری ایسی ہوتی ہے پھر آگے کلام ہی سنائیں گے۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہی کون و مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے عشق روا رہتے ہیں۔ مولانا خود سے بنتی نہیں، جب اس سے بنی ہوتی ہے اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے، اس کی چاہت ہو تو چاہت بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی توفیق سے ہی نعت نبی ہوتی ہے۔ اور روح کو جسم کی پوشاک، سنیے گا، روح کو جسم کی پوشاک وہی دیتا ہے، جسم کو سایہ افلاک وہی دیتا ہے، روح کو جسم کو ادراک وہی دیتا ہے، یعنی ادراک نبی پاک وہی دیتا ہے۔ اور وہ جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ جو خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے، وہ جو عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے، وہ جو سادات کے بابا کو علی کرتا ہے۔ جاگ ہیں، کون کرتا ہے؟ اللہ، ہاتھ اٹھائیے دوستو ایک بار، کون کرتا ہے؟ آپ بولیں گے مجھے بات یاد آگئی، کون کرتا ہے؟ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ یہ بات ہے، آپ کے یہاں بھانا میں پہلے نہیں پڑا۔ مولا چاہے تو آپ دوست مجھے دیکھیں گے، ابھی آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، وہ آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا، آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا، میں اسے، وہ مجھے، لوگ ہمیں دیکھتے رہے۔ تو بابا کر دیجئے، کیوں جی؟ مولانا فاروق صاحب، تو بابا کا شاعری وہ مزدوری ہے جس کی اجرت ہر آہ پہ ایک واہ ملتی ہے، تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
مولا چاہے تو حضرت قاسمی صاحب دامت برکات ہو، مولا چاہے تو مٹی، آپ میرے ساتھ تو ہی تو بولیں گے ذرا سامنے کے لوگ، مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، نوجوان بولیں گے مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، لفظ شناس لوگ سنیں گے مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو رسول با مولانا سنیے، چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب عظام غرق کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو آزر کے گھر براہیم پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایڑی کی رگوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، اور چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، اور چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ مولا بول دیجئے، آپ تو بول دیجئے مولا، اور بابا جی جان جس میں ہے اسے رزق کو خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ دوستو کون دیتا ہے؟ ہاں جی بولو، کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دور دیوار گنجے کے معاہد لوگ بیٹھے ہیں، کون دیتا ہے؟ حمد ہے، پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں ان دو حضرات کے بعد پڑھوں گا۔ کون دیتا ہے؟ آمد کے حوالے سے بڑے کلام آپ کو سنانے، کون دیتا ہے؟ کون؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جو آپ ابھی تک بیٹھے ہو، آپ گھر چھوڑ کے بیٹھے ہو، آپ ان حضرات کے ساتھ تعاون کرتے ہو، آپ ان اکابر کا دست و بازو بنتے ہو، تو بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ میں دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کی توجہ چاہتے ہوئے بے ربط سی ایک ربائی دیتا ہوں، سنیے گا۔ ہر صبح ہو مکافات کی، اٹھے ہوئے ہاتھ بتائیں گے میں نے صحیح جگہ پہ صحیح بات کی ہے۔ ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا، اگر سبحان اللہ کہو تو تھوڑا بدل کے سنانا، کہو سبحان اللہ۔ اب سن لیجئے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور یار جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ دوستو کون دیتا ہے؟ ہاں جی اب تو بول لیجئے، کون دیتا ہے؟ میں کیا پڑھ رہا تھا، جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ بولیے جی، جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ میرے ساتھ نوجوان بولیں گے، جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ اور مولانا دن کو سورج سے، یہ لوگ بولیں گے، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے اور غرق کر دیتا ہے۔ فرعون کا لشکر پل میں وہ تو قافلہ موسیٰ کو بھی پارے لگا دیتا ہے، اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے، وہ اس آگ کو بھی گلو گلزار بنا دیتا ہے، اور وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اسی پہ ایمان انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ شامل ہو جائیے صلی اللہ حضور نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ جو مومن کدی بخیل، دو سارے بولیں گے، مومن کدی بخیل، اصلی مومن تو بالکل کدی بخیل نہیں ہوتا۔ ہون پڑھو صلی اللہ۔ میں مزید معطر کرنا چاہتا ہوں محفل کو، آخر تک کے لوگ پڑھیں گے صلی اللہ، یہ لوگ پڑھیں گے، آپ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن نہیں بول رہے صلی اللہ۔ مولانا میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اب آپ بولیں گے بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات صحیح ہو بولیے گا، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ۔ ایک بار یاد چوک کے نعرہ لاؤ،
تاجدار ختم نبوت لگایا کرے نعرہ میں کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنو بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر اور میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، دل کی بات ہو تو ہاتھ اٹھائیے، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ اگلا شعر اور اچھا ہے، کہتا ہے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، تو بولیے صلی اللہ ہو، ایک بار درود واجدہ نعت خوانی، ایک باری سارے ہاتھ اٹھوا کے پڑھنا، ایک باری بولو صلی اللہ ہو۔ یہ والے دوست بھی صلی اللہ ہو۔ جوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں، مقبول ہوئی تشنہ نصیبوں کی دعائیں، آقا کی آمد پہ قصیدہ ہے۔ جوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں، مقبول ہوئی تشنہ نصیبوں کی دعائیں، والنجم کے پرتوں سے چراغاں ہے فلک پر، والشمس کے جلووں سے معطر ہیں ہوائیں، اور ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے، اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھائیں۔ جوم کے اٹھی کعبے سے رحمت کی گھٹائیں، مقبول ہوئی تشنہ نصیبوں کی دعائیں، والنجم کے پرتوں سے چراغاں ہے فلک پر، والشمس کے جلووں سے معطر ہے ہوائیں۔ مولانا ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے، ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے، اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھائیں۔ اور بابا جی چاند روشن ہوا آمنہ کے یہاں، چاند روشن ہوا، قصیدہ سنیے خوش ہوگے، چاند روشن ہوا آمنہ کے یہاں، چاند روشن ہوا آمنہ کے یہاں، سارے عالم میں روشنی ہو گئی، کیا ہی جن و بشر، کیا ہی نور و ملک، اور جس نے دیکھا اسے بے خودی ہو گئی، اور ان کے جلووں کی تابش بیان کیا کرو، جن پہ قربان چاندنی ہو گئی، اور جس کی مثل رب نے بنائی نہیں، جس کی مثل رب نے بنائی نہیں، جس کی دائی سی دنیا میں دائی نہیں، وہ محمد و عربی حسین آ گیا، وہ محمد و عربی حسین آ گیا، آسماں جھک گیا، لامکا جھک گیا، لامکا کا زمین پر مکی آ گیا، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے۔ مولانا سر پہ کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے، حور و غلماں مکے میں آئے ہوئے، اور نور میں سارے عالم کو ڈھالا گیا، نور میں سارے عالم کو ڈھالا گیا، ہر زمان ہر مکان کو اجالا گیا، اور دونوں عالم کی قسمت سنواری گئی، آج زمین پہ جنت اتاری گئی، اور پھول مسکرانے لگے، پھول مسکرانے لگے، کھل اٹھی ہر ایک کلی، اور عشق جنت بنی آمنہ کی گلی، اور چاند بھی جس کے چہرے کا حالہ ہوا، پیدا وہ کملی والا ہوا۔ ذوق لو، سید آمنہ نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ بابا جی اماں فرمانے لگی، میں پنجابی میں بات ختم کروں گا، سبحان اللہ، اس جیسا حسین بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن مفتی صاحب یہ تو ہر ماں، ادھر والے لوگ بھی، یہ تو ہر ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے کہ اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں حلیمہ آ گئی، آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو نے صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، تو نے صرف ہاشمیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، مجھ سے پوچھ، میں مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں، اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ عبد المطلب آ گئے، آمنہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، ارے آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جبریل آ جاتے ہیں، آمنہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا، ارے آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے روحوں کے اقرار کو دیکھا، میں نے سانسوں کی تکرار کو دیکھا، میں نے پھولوں کی مہکار کو دیکھا، میں نے الفت کی آبشار کو دیکھا، میں نے عشق کے بازار کو دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتا ہوا دیکھا، اور میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا کو آرے سے چرتا دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں کودتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پہ رب سے کلام کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو ہاتھوں سے پرندے اڑاتے دیکھا، میں نے ایوب کو وقت بیماری صبر کرتے
دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتا دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا ہے وقت تالا ایدیہنہ، جسے دیکھنے والیاں پاگل ہو گئی تھی، جسے دیکھنے والیوں نے انگلیوں کے پورے کاٹ لیے تھے، اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ بابانا والو، چریوٹ والو، رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ خدا دے کامل خجال ورگا، یہ دوست بھی بولیں گے کھڑے لوگ، خدا دے کامل خجال ورگا، کسے دا کامل خجال کوئی نہیں، اور میرے محمد ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال، بولو ایک بار ہاتھ کے، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں تے۔ بابا جی میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملیا عدیم کملا، کسے بھی جنیا عبال کوئی نہیں تے۔ فلک دا چاندے ستارے ویکھن اور زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دی توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں تے۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق اور کروڑا موسیٰ دے منن آلے، اور میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ کہندے سی ایک درد ستایا ہویا، وہ دکھا مار مکایا ہویا، وہ تھکیا ہویا، وہ مکیا ہویا، پر عشق رسول تے ڈٹیا ہویا۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ وہ در در جا قصیدہ سنو پھر ایمان دادو دی روح خوش ہو سی۔ وہ در در جامن والا حبشی، وہ مارا کھامن والا حبشی، وہ حق سنامن والا حبشی، وہ توڑ نبھامن والا حبشی، وہ یار منامن والا حبشی، وہ باز نامن والا حبشی، وہ کالیاں کڑھنا والا حبشی، وہ سونیاں نینا والا حبشی، وہ ڈھوڈو کھدیاں تھکیا ہویا، بہ گیا ایک دن اکیا ہویا۔ جنہیں تھکے نہیں بیٹھے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ ڈھوڈو کھدیاں جزاک اللہ سلامت رکھے۔ وہ ڈھوڈو یہ آخری قصیدہ ہے حضرت چنیوٹی کے بعد جب رات سے پہلے میں شان صدیق پڑھوں گا۔ وہ ڈھوڈو کھدیاں تھکے ہویا، بہ گیا ایک دن اکھیا ہویا۔ بابا جی مولانا 200 بزرگ ہوا کیا سنیے گا، اکھ لگی تے عشق حاضر ہویا، اکھ لگی تے عشق، آپ کی زبان میں بڑی پیاری بات ہے، اکھ لگی تے عشق حاضر ہویا۔ حضرت بلال کہنے لگے وہ عشقا تو کی کرانا ہے، نہ روپ نہ رنگ نہ ڈھنگ کوئی، وہ سرخی کیڑے عنوان دی بھرانا ہے تے بس نالیا حسن دے عرش ہوتے ایک کالی زمین تے کہنے اج ورانا ہے تے ٹوٹے ہوئے بلال دے دل ہوتے وہ ایٹ کس عنوان دی دھرانا ہے تے عشق کہنے لگیا مولانا، عشق کہنے لگیا سارے عرب دے وچ دھما پواما گم ہے تیرا جوڑ مشرقان پواما گم ہے تے اونا تو خوب مارا دی واما گم ہے تے ٹرنا پہنا اے بلدیاں انگاریاں تے اے تتی ریتا تے چہنو لٹاما گم ہے تے تیری اڑیاں دے وچ کلے لا کے جب داستان بناما گم ہے تے جے انہاں پرچیاں وچوں تو پاس ہویاں اونچیاں تیرے تو بانگا دیواما گم ہے تے جس سونے نو رب عرش تے سج کے ملدا ہے اوے اس مدنی دے سینے نالے لاوا گم ہے تے جس کعبے وال کردائی جگ سجدے اوے اس کعبے دی چھت تے چڑھاوا گم ہے۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، جزاک اللہ، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، اور جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، بڑا اوکھا جوڑن تے تانوں ٹائم لگتا ہے، یقین منائی تو سی مان گے ہو سمجھ میں نا، ایسے ہی ہے جب ایسے ردھم میں آ جاتے ہو دل تو کرتا ہے میں سارا بھی پڑھ دوں، لیکن پھر شاکر شجو بادی دیکھ سے ڈر لگتا ہے شاکر بارشاں تو وسیع عارضی نقش دیواراں دے، تو اس لیے وہ کسی نے کہا تھا جاوید راز بھائی زید تیرے تبسم پہ وار دی ہم نے، بھائی صاحب زید تیرے دوستو زید تیرے تبسم پہ بوانا والو زید تیرے تبسم پہ وار دی ہم نے، جو چاہے سلوک کرو انام مار دی ہم نے۔ اللہ سلامت رکھے بزرگوں کو، وہ کہندے نا شاکر کہندہ ساکو بال کے شاکر ہاتھ سے کی اسرا دے کاکھ تیرے کام آسن، تو ہم آپ کے کام آئیں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جزاک پھر جا گئے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، دوست میں ایک مصرع دین لگیاں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، آخر تک ہاتھ اٹھیں پھر موضوع شروع کروں گا، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہ، پوچھیں گے سبھی حشر پھول لے کے پھر رہے ہیں، کسی نے کہا تھا میں پھول کی پتیوں سے استقبال کروں گی، میری گلیوں سے کبھی میرے یار تو گزرے، واہ 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 واہ، مجھ پہ بھی ورسنے ہے نا، کیوں نہیں سچے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں عقل والوں کے نصیبے میں کہنا عاشق لگ دیو کی یاد رکھو کہ اگر بول پاؤ گے نا، میں نے بہت کو یاد آ گیا ایک مصرے تو کہندے عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ہے ذوق جنوں، اور یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، کہندہ راہ عشق تے ڈرنا بڑا اوکھا ہے، سبحان اللہ داد دینی ہے، میں
میں پھر پڑھ رہے ہیں عشق راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے تے جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا اور راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے تے جے کوئی ٹرے تے یار ویکھا نا ایک بندہ بولیا مینوں بڑیاں گلاں یاد آئیاں راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے تے جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا اور لا کے تخت اتو تاجا والیاں نو خاک روبان دے نال ملا دیندا تے دانشوراں تو حل نہ ہون جڑے نقطے ایسے بھی عشق سمجھا دیندا تے عشق ویکھدا نہیں اونچ تے نیچ نو تے مذہبات ذاتاں دے فرق مٹا دیندا او دند وار دیندا اپنے یار اتو دند وار دیندا اپنے یار اتو او چڑھدا سولی تے کھل لوا دیندا تے اللہ عشق نو اے توفیق بخشی او نیزے اتے بھی قرآن سنا دیندا تے کدی ملدے نہیں محبوب اٹیاں تو او عشق پھر بھی بولیاں لوا دیندا تے اتھرو ایک بھی نکلے دے عاشقاں دا تے طاہر رب دا عرش ہلا دیندا کہیں عشق کے دیکھی ابتدا کہیں عشق کے دیکھی انتہا کہیں عشق درس وفا بنا کہیں عشق حسن ادا بنا کہیں عشق کندھے جھکا گیا مولانا کہیں عشق کندھے جھکا گیا کہیں عشق ایڈی ڈسا گیا کہیں عشق طور پہ دیدار ہے کہیں عشق کٹنے کو تیار ہے کہیں عشق تو ہی تو ہوا کہیں عشق تو ہی تو ہوا کہیں عشق اللہ ہوا کہیں عشق کربل میں آ گیا کہیں عشق کربل میں آ گیا کہیں عشق کربل میں آ گیا کہیں عشق سر کو کٹا گیا کہیں عشق دل کا چین ہے کہیں عشق حسن و حسین ہے کہیں عشق دل کا چین ہے کہیں عشق حسن و حسین ہے کہیں عشق گل ہے کہیں گلی گلی کہیں عشق عمر ہے کہیں علی علی کہہ دو سبحان اللہ مجھے اور یاد آئی عشق پہ بات کہہ دیا کہتا ہے فرق ہے تیرے اور میرے عشق میں مفتی صاحب فرق ہے تیرے اور میرے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ کل تسی مینوں نہ پکڑو میرے تے تیرے عشق وچ کیڑا فرق ہے میں بات سمجھاتا ہوں فرق ہے تیرے آپ مجھے دیکھیں گے جی فرق ہے تیرے اور میرے عشق میں سنیے گا فرق ہے تیرے اور میرے عشق میں ارے تیرا عشق دوستو سامنے والو فرق ہے تیرے اور میرے عشق میں تیرا عشق اور ہے میرا عشق اور ہے تیرا انداز اور ہے میرا انداز اور ہے تیرا مرکز اور ہے میرا مرکز اور ہے تیرا محور اور ہے میرا محور اور ہے تیرا نشیمن اور ہے میرا نشیمن اور ہے ارے تیرا عشق سنیے ارے تیرا عشق مادہ پرستی میرا عشق خدا پرستی تیرا عشق مجازی میرا عشق حقیقی تیرا عشق بصارت میرا عشق بصیرت تیرا عشق صورت اور میرا عشق سیرت ارے تیرا عشق مقدار میرا عشق معیار ارے تیرا عشق باغی میرا عشق غازی اور تیرا عشق خیالی میرا عشق بلالی تیرا عشق خیالی میرا عشق سارے بلال منا بیڑو تیرا عشق خیالی میرا عشق پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی عزا اور ہے مجاہد کی زبان عزا اور پہلے بول دیتے مجھے عشق پہ اور بھی بہت بھی جاوے لیکن میں عشق میں نہیں جاتا لیکن عشق پہ نہیں جاتا اس طرح میں پڑھ رہا تھا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار مفتی صاحب یہ آخری حاضری ہے پوچھیں گے ابھی ہر بار میں ان کو نہیں جوڑ سکتا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے 200 ہاتھ اٹھانا ہے اور جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے دوستو وہ خیبر کا موقع ہے جویرات بھائی خیبر فتح نہیں ہو رہا علماء داد محبت سے نوازیں گے میرے آقا نے فرمایا کل تلوار میں اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول بھی اسے محبت کرتے چاچا جی اگلا دن آیا میرے آقا نے فرمایا این علیون علی کتھے اور بوانا علی آلے کتھے کہو سبحان اللہ میں کہا آقا جی تلوار ہی دینی ہے آپ کو سمجھ آئے گا ابو بکر کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے حضرت عمر کو دے دیجئے فرمایا تو چپ کر مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے بولو آقا جی تلوار ہی دینی ہے ابو بکر کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے حضرت عمر کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے عثمان کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے 200 میں موضوع شروع کر رہا ہوں طلحہ کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے زبیر کو دے دیجئے فرمایا تو چپ کر مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے میں تلوار علی کو دوں گا میں تلوار علی کو دوں گا مسلح ابو بکر کو دوں گا کیونکہ شجاعت علی پہ ناز کرتی ہے خلافت ابو بکر پہ ناز کرتی ہے میں نے چند دن قبل جب یہ بات کہی نا جی ایک صاحب نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائی میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا مصرہ وزن آلا نہیں ہے مصرے دے وچ وزن ہے مصرہ وزن آلا نہیں ہے لیکن مصرے دے وچ وزن ہے میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے
راضی بیٹھے ہو میں نے کہا تھا دوستو سنیے قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ ہائی بولیں گے قرآن دے وچ فرمان پڑھیا سٹیج کے دو قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ ہائی ہر دن صدیق دے حق وچ ہر رات صدیق دے حق وچ ہائی ہر گل صدیق دے حق وچ ہائی ہر بات صدیق دے حق وچ ہائی او کچھ منافق صدیق دے دشمن سن پر کائنات صدیق دے حق وچ ہائی پر کائنات صدیق دے حق میں جائی قصیدہ وہی ہے ردیف پڑھیں گے میرے ساتھ میں نے ذکر صدیق ہی تو بس یاد رکھو میں نے ایک بہت پہلے پڑھا تھا جاوید راز بھائی کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جب میں پڑھا تھا ربائی بڑی مشہور ہوئی کہ برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا کیوں میں برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق میں دیکھ رہا میں بھی ٹیسٹ لے رہا ہوں کیڑا بول رہا ہے میں سر دے پہنچ جاؤں گا جرا صحابہ دے نادرہ بولیا برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں یاد رکھو ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے مجھے بتاؤ اللہ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں سارے دوست ایک بار ہاتھ اٹھانے کی باری آگئی اللہ کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں بھائی جڑا کچھ بنتا ہے وہ بولے گا وہ ایک اور نہیں ڈرتا آپ تو سارے ہو کیوں ڈرتے ہو اللہ کی آسمانی کتابیں کتنی یہ دوست بھی بولیں گے اللہ کی آسمانی کتابیں کتنی ہاتھ اٹھائیں گے مجھے بات سنیں اللہ کی آسمانی کتابیں بھی 4 آخر تک بولیں گے اللہ کی آسمانی کتابیں بھی 4 جلیل القدر پیغمبر بھی 4 مقرب فرشتے بھی 4 عناصر بھی 4 طرفیں بھی 4 سمتیں بھی 4 کعبہ کے کونے بھی 4 کعبہ میں مصلی بھی 4 پیغمبر کے مؤذن بھی 4 پیغمبر کے شاعر بھی 4 پیغمبر کی بیٹیاں بھی 4 تصوف کے طریقے بھی 4 فقہ کے امام بھی 4 اور دل کے خانے بھی 4 محمد کے دیوانے بھی 4 ہیں برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو بھی اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا اور منافقوں کو ملے گی سزا صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا اور نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا کہہ دیجئے سبحان اللہ اکبر محبت سے خوش بیٹھے ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے قصیدہ ہے میرے ساتھ پڑھیں گے میں نے ذکر صدیق ہی تو بس سے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صدیق ہی تو بس سے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان سے راضی دوست میرے ساتھ پڑھیں گے یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں ان کے لیے ہوتا تو اجازت چاہ لیتا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس سے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے دوستو سنیے گا ذکر صدیق میں تیرا جو منچور ہے ذکر صدیق میں تیرا جو منچور ہے اس لیے تیرا چہرہ یہ بے نور ہے اور میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور ذکر صدیق عبادت ہے بھائی میرے یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے یہ ہے قول جناب شہید و سرا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر صدیق تم ذرا چھیڑ کر دیکھ لو اور کس کا چہرہ کھلا کس کا چہرہ بجھا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی وہ دے جو رسن والی کیڑی گل ہے کیوں جی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے فائق ترابی لکھتی ہے آپ ان سے جانتے بھی ہیں بڑے اچھے شاعر ہیں کہتے ہیں کہ عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے آپ کو آخر میں سمجھ آئے گا میں نے کیا کہا ہے عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے اور مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے اور کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے میں نے دل سے پوچھا یہ مفتی صاحب کی فرمائش تھی آخری قصیدہ ہے میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے ایک بڑی سارے کو سبحان نہیں یہ تو کوئی گانا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو بولنا پڑے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ حسین دے نہ بولے پھر ساری زندگی نہیں بولو گے پکی گال ہے صدا صدا
میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا. ایک باری ہاتھ چوک کے سارے دوست بولیں گے صدا صدا. وہ آخر تک بولیں گے صدا صدا. حاجی صاحب دیکھ لیجئے صدا صدا. یہ دوست بھی بولیں گے میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے. رات بھی بات ہوئی اہل بیت کی شان. تو اہل بیت چلے کہاں سے؟ حضور 25 سال کے ہیں، حضرت خدیجہ 40 سال کی ہے. ہاں جی، تو حضرت خدیجہ کی شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. 25 سال کی جوانی ہے، بے داغ جوانی ہے، محمد کی جوانی ہے. وہ آئی حضرت خدیجہ کے نصیبے میں، وہاں سے اولاد بھی ملی ہے. تو ایک کسی نے لکھا تھا کہ الفاظ میں ملا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے. اور مولانا انعمت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے. پھر سنو الفاظ میں ملا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے. وہ انعمت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، وہ اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے. اب بولیں گے ہاتھ اٹھائیں گے میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا. ہاتھ اٹھائیں گے صدا صدا. یہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں گے صدا صدا. میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک میں عقیدہ دے رہا ہوں، جس کا عقیدہ میری بات سے متفق ہوا وہ آخر میں بولے گا میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا. حسین ہے. اور مولانا شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے پر کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین تسی ہے تے زور لاؤ میرے کو آخر دیکھ ہور ربائی ہے. یزید تھا حسین. بھائی منن والے بیٹھے ہو یزید تھا حسین. صاحب آئی دی حاضری دا پیغام ہے یزید تھا حسین ہے. دے ہو آخر تک دوست زور لاؤ میں تو آخری گل دساں یزید تھا حسین. یہ لوگ بھی بولیں گے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. آج کی حاضری کی آخری ربائی عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے. بھائی جاوید راز کا شکریہ، پہلی بار میں آج ان کے سامنے پڑھا ہے اور آج ہماری پہلی ملاقات تھی. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں سٹیج والے لوگ بھی بولیں گے نبی کا نور العین ہے، نبی کا نور العین ہے، علی کی روح کا چین ہے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. دوبارہ تو ظفر شداد کہنا پیسے لگن گے، پیسے نہیں پیسے لگن گے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. عجب لڑی ہے میں. ہاں جی یزید تھا حسین ہے. زور لاؤ حضرات کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ میں پڑھ دینا کہو سبحان اللہ ایک باری. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. نہیں ہون محبت ہور چاہیے ہوئے گی دوبارہ پڑھا رہے نا. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. تو دوست آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے. نبی کا نور العین ہے، نبی کا نور العین ہے. بولو گے دیکھ ہور روائی بھی ہے. نبی کا نور العین ہے، علی کی روح کا چین ہے. اور جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. جو مٹ گیا وہ میں چند دن پہلے بصیر پور تھا دیپال پور. ایک بندہ اٹھا اس نے کہا ساری زبانیں پڑھنی ہیں سرائکی نہیں پڑھی. میں نے کہا زمانے تو ونج کے سکول ڈٹھا ہے. آخری مصرع سننا ہے. زمانے تو ونج اپنی محبت ویکھنی ہے. زمانے تو ونج کے سکول ڈٹھا ہے تے محبت دا عجب دستور ڈٹھا ہے. اوے علی دے بچڑے آ تو میں قربان بنجا جنہ کو چمدہ رسول ڈٹھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ جاگے ہو. میرے پاس وقت ہے لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھ لو خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں. اور دیکھو سبحان اللہ کوئی نہیں آئی تسی کہتے سبحان اللہ کہو گے میرے کو سنانا آج بہت کچھ ہے. کہو سبحان اللہ. خلوص والے کلیجے کا ہون تک تو انہوں بٹھایا اینا یہ ہون والا ٹائم میں نے دے رہے. خلوص والے کلیجے کا
چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے بغداد ساؤنڈ والوں کو۔ خلوص والے کلیجے کا دو سارے شامل ہوں گے، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں۔ وہ اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ ہو زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ یا لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں پیاسے رہے، حسین کربلا میں پیاسے رہے۔ یار جس نے نانا کی زبان چوسی ہو، نہیں محبت نہ سبحان اللہ کو تے جوید راز بھائی جدھر نانا کوثر دا ساکی ہوئے وہ پیاسا رہ سکتا ہے؟ ایمانداری نے ہاتھ چوکے دوستو پیاسا رہ سکتا ہے؟ میں نے شیر پڑھا تھا، میں نے کہا پھرتا ہے در بدر، دوستو سنیے، پھرتا ہے در بدر، رہتا نہیں ہے چین سے، پانی آج بھی شرمندہ ہے حسین سے۔ بھائی صاحب جس نے نانا کی زبان چوسی ہو دوستو وہ بڑا پیاسا رہ سکتا ہے۔ تو میں کیوں آخر میں کہتا ہوں کہ حق و باطل کی دھی پیکار سنیے گا اب آخری قصیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں پیاسے رہے، میرے عشق کیا ہے، میرے تخیل کی پرواز کیا ہے، میں آپ دوستوں کی محبت چاہتا ہوں کہ حق و باطل کی دھی پیکار عجب منظر تھا۔ اہل پورا قصیدہ سنیں گے اسٹیج کے لوگ بالخصوص۔ حق و باطل کی دھی پیکار عجب منظر تھا، اہل ایمان کا وہ احسار عجب منظر تھا۔ ایک شیر تھا کھڑا میدان میں وقت نماز اور گردن پہ تھی تلوار، عجب منظر تھا۔ اور بیٹا تھا حیدر کا یہ در خیبر اکھاڑا تھا جس نے، حیدر کا خیبر پہ جو ہوا وار عجب منظر تھا۔ تاریخ یہاں پھر خود کو دہراتی ہوئی آئی، کسر یزیدیت پہ حسین کی للکار عجب منظر تھا۔ ارے کون کہتا ہے کہ کربلا میں پیاسے رہے حسین، ارے کون کہتا ہے کہ کربلا میں پیاسے رہے حسین۔ فرات سے پانی کا طلبگار وہ عجب منظر تھا، اور ترستا رہا فرات تیرے ہونٹوں کی لمس کو، ترستا رہا فرات تیرے ہونٹوں کی لمس کو، تو نے جو چوسی تھی محمد کی زبان عجب منظر تھا۔